السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا معلیٰ میں موجودگی ہر شخص کی، ہر صاحب عقل کی، ہر صاحب مودت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور چاہت ہے۔ ہم کربلا میں موجود ہیں، آپ کو بھولتے نہیں اور آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ سب کو بھی جلد کربلا معلیٰ آ کر اجر رسالت کی ادائیگی کا شرف عطا فرمائے۔ ہفتے کا دن رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 2 جمادی الاول 1447 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور 25 اکتوبر 2025 عیسوی۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1917 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے نوحہ و منقبت خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے، اور ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب فرحان عباس ہاشمی صاحب فیصل آباد پاکستان سے۔ خداوند متعال کی رحمتیں نعمتیں بے پایان ہیں، طلب کرنا چاہیے، طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس طلب کو شدت اور محبت اور اخلاص کے لیے طلب کرنا چاہیے، تاکہ ہم مزید ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالی سے تقاضا اور دعا کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ ہم اس سے مانگتے ہیں جس سے مانگنا چاہیے، اور وہ عطا کرنے والا ہے، ہمیشہ عطائیں اس کی واسع ہیں اور وہ عطا کرتا رہتا ہے، لہذا اس کی عطاؤں کے متمنی اور متقاضی رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور عراق میں 5 جمادی الاول کو بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد سے متعلقہ جشن ہوتا ہے، اور 5 جمادی الاول بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کی تاریخ ہے۔ بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کو ثانیہ زہرا کہنے کے لیے ہم کہنا چاہیں تو چند توجیہات کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے مقدس ترین خاتون جو دنیا میں خانوادہ عصمت و طہارت میں اور مدینہ میں سب سے باعزت ترین اور محترم ترین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے خاتون قرار پائیں، وہ بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی لیے اس بی بی کو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا گیا۔ اور دوسرا سبب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کردار میں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثل و مثیل ہیں، لہذا انہیں ثانیہ زہرا کہا گیا۔ اب کردار کو چند نوع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کردار عمل میں ہے، بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا من نوعاً اپنی مادر گرامی قدر کی طرح سے عمل صالح اور اعمال خیر انجام دیتی ہیں، اور اگر صدقات و خیرات کی بات کی جائے یا فقراء و مساکین کی پیگیری کہی جائے یا ان کی داد رسی کرنے کو کہا جائے تو بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے پیش نظر آتی ہیں۔ اور اگر بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے کہ وہ اپنی مادر گرامی قدر کی طرح اپنے وقت کے امام کی پیروی میں، ان کی حفاظت میں اور ان پر فداکاری میں اور ان کی دل سوزی میں شریک ہیں، وہ بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آقا صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرم مولا کا احسان ہے، یا علی مدد۔ مولا نہیں مدد۔ کیسے آپ سب گھر بار
خیر عافیت سے انشاءاللہ. کرم مالک کا مولانا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں. کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے 5 کلام کے جمادی چند اشعار الاول. آپ لوگ اس کا مقصود نظر ہے، استغاثہ ہے. بی بی سیدہ. بسم اللہ بسم اللہ. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، عنایت فرمائیے گا. بسم اللہ. مدد کریں مدد کریں اللہ اللہ. علی کے حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ. واہ. مدد کریں مدد کریں سبحان اللہ. کسے سنا حال دل ہمارا کون ہے یہاں. اللہ. بس آپ کا ہے آسرا کریم بلا کی ماں. واہ. چھڑا لو غم سے اب ہمیں، سبحان اللہ. تمہارا نام فاطمہ ہے بی بی فاطمہ. سبحان اللہ. مدد کریں مدد کریں. واہ. کیا دیکھیے گا. بسم اللہ. در حسین دیکھ لوں بہت اداس ہے نظر. واہ. نجف سے کربلا ہمیں بلا لے بین پہ. واہ. لبوں پہ یا حسین ہے، لبوں پہ یا حسین ہے. ہمارے دل میں کربلا ہے بی بی فاطمہ. واہ واہ. مدد کریں مدد کریں. سبحان اللہ. اور جو بے جرم اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے. بسم اللہ. ہے جب سے قید میں پسے ادھورا لگ رہا ہے گھر. اللہ. اس انتظار میں گما کب آئے گا میرا پسے. اللہ. رہائی کی خبر ملے، اسیر جو بھی بے خطا ہے بی بی فاطمہ. مدد کریں مدد کریں. سبحان اللہ. سیدہ ہے آپ کو حسن حسین کی قسم، جو خالق کو دیا ہے اب یہ ان پہ کیجئے کرم. اللہ. عطا ہوا سے عذاب اللہ. لبوں پہ بس یہی دعا ہے بی بی فاطمہ. اللہ. مدد کریں مدد کریں. اور شعر دیکھیے گا. مریض لا علاج کو دکھائیے یہ معجزہ، بہت آپ دے غدی عطا کریں اسے شفا. اے راضیہ اے مرضیہ اے راضیہ اے مرضیہ،
تمہارے ہاتھ میں شفا ہے بی بی فاطمہ، مدد کریں مدد کریں، اللہ اللہ بچھاؤں گا میں کب تلا صفے ازا یہاں وہاں، مجھے وہ گھر عطا کریں بپا ہو مجلس سے جہاں، اللہ وہ گھر میں آپ کے قدم، وہ گھر میں آپ کے قدم، یہ ہر غریب چاہتا ہے بی بی فاطمہ، مدد کریں مدد کریں، سبحان علی کے حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ، مدد کریں مدد کریں، اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت اور ہم نوائی کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ فرماتے رہیں گے اور توسل کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے سانحہ و منقبت خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے دوستان ہمارے لیے معزز و مکرم و محترم ہیں، کیونکہ وہ قوم کا چہرہ بن کر قوم کی بات کو، قوم کے توسل کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور اچھے الفاظ کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پہنچاتے ہیں، لہذا وہ ہم سب کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے مناجات کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مناجات اور توسل پیش کرتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بہت محترم ہے اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ان ظاہری بات ہے قوم کے جو افراد مختلف شعبے آپ لے سکتے ہیں، سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، ٹیچرز ہو سکتے ہیں، پروفیسرز ہو سکتے ہیں، یہ تو محترم شعبے ہیں استاد کے، اور اسی طریقے سے مدرسے کے مدرسین ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے شعراء اہل بیت علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کاتبین کتاب ہو سکتے ہیں جو کہ مذہبی لٹریچر لکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث کے ترجمے کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، تاریخ لکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے علماء کرام جن کا کام درس و تدریس ہے، اور یا وہ جو خطابت کرتے ہیں، جو مناظرے کرتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے محترم ہیں، ان سب کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو فروغ دینا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے ان لوگوں کو جب ہم اپنی محافل میں لائیں گے تو ہم ان سے ربط پیدا کریں گے، ظاہری بات ہے جس کے قریب انسان جتنا رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کے اوپر آ ہی جاتا ہے، لہذا ہمیں ان افراد کے قریب رہنا چاہیے، ان سے قرب طلب کرنا چاہیے اور ان سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، اور حجت کٹ حجتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے کچھ سیکھنے کا سامان ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمارے لیے عاقبت بالخیر کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ یا تو عالم بن جائیں یا طالب علم بن جائیں، یا عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ طالب علموں کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتے تو ان کی خدمت کرنے والے ہم بن جائیں تو ہمارے لیے نجات کی راہیں آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کو اپنے ہر عمل کے اندر ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، یا تو سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی کو عام کرنا
کرنا ہے. لہٰذا ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو وہ ہم میں سے نہیں. اہل بیت علیہ السلام نے جس طریقے سے فرمایا جو آخرت کی خاطر دنیا کو اور دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے, ان دونوں کو ایک حساب سے لے کر چلنا ہے. اور شریعت ہمیں کوئی راہب نہیں بناتی, شریعت ہمیں کوئی گوشہ نشین نہیں کرتی, بلکہ ہمیں حق اور حق گوئی کا ساتھ دینے کی ترغیب دیتی ہے. اس گناہوں بھرے ماحول میں, اس ایک دوسرے کا حق کھانے والے ماحول میں, ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے والے ماحول میں ہمیں گوشہ عافیت اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں توسل کرتے رہنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے, یہ ہمارے لیے نجات کی ضمانت ہے. استغفار کرتے رہنا ہے, یہ بھی نجات کی ضمانت ہے. غریب پروری کرنی ہے, یہ نجات کی ضمانت ہے. اپنے مرحومین کی قبر پر جانا ہے تاکہ ہمیں قبر یاد رہے. بیماروں کی تیمارداری کرنی ہے, اس طریقے سے ہمیں اپنی صحت کے بعد بیماری کا احساس رہے گا یا نادار لوگوں کا احساس رہے گا. مساجد میں جانا اس طریقے سے اللہ یاد رہتا ہے. ہمیں مجالس میں جانا اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام یاد رہتے ہیں. ہمیں فقیر کو کھانا کھلانا چاہیے, غریب کو جو بے لباس ہے اسے لباس پہنانا چاہیے, جو مشکلات میں ہے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس طریقے سے انسان کے اندر اپنے آپ کے لیے بھی سوچنے کا موقع میسر رہتا ہے اور کوشش ہوتی رہتی ہے. انسان اپنے آپ کے اندر سوچتا ہے کہ کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیا کروں گا. یہ احساس پیدا کرنے, احساس کو اجاگر کرنے, احساس کو مشمئز کرنے کے لیے, احساس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. لہذا ہمیں صدقات دینے چاہیے, خیرات دینی چاہیے, ہمیں خمس ادا کرنا چاہیے. یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے, یہ ہمارے اوپر, اس کو ادا کرنا چاہیے. جس کے اگر 6 حصے کہیں تو 3 اور اگر 5 کے 2 حصے کرنے چاہیں تو 2.5 حصے ہو جائیں گے, جو کہ امام زمان علیہ السلام کے نام اور سادات کے نام پر ہیں. یہ بھی اہل بیت علیہ السلام سے ربط کا ذریعہ ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے اور اس کوشش کو اجاگر رکھنا ہے. اس کو اجاگر رکھنے کے لیے ہمیشہ نیک محفل میں رہیں, نیک کھانا کھائیں, نیک بات کہیں, نیک بات سنیں. اس طریقے سے ہم اپنے نفس کو مہار کر سکتے ہیں اور نفس کو مہار کر کے ہی اہل بیت علیہ السلام کے در میں آیا جا سکتا ہے. یہاں پر آ کر خود نمائی نہیں چلتی, یہاں پر بڑائی نہیں چلتی, یہاں پر کبر نہیں چلتا, یہاں کے پہ تکبر نہیں چلتا, یہاں پر عاجزی چلتی ہے, یہاں پر انکساری چلتی ہے, یہاں پر محبت چلتی ہے, یہاں پر مودت کارگر ہے, یہاں پر نجات کی ضامن ہے اجر رسالت کے لیے مودت فی القربہ. لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے تو ہم کوشش کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم باتیں دہراتے اس لیے تاکہ ہمارے لیے تر و تازہ رہے. اب کہا جائے کہ یہ بات تو ہو چکی, معلوم ہے, دہرانے کا کیا فائدہ ہے, تو یقیناً فائدہ ہے. اس کا فائدہ ہے, ایسا فائدہ ہے جو ہمارے لیے تر و تازگی رکھتی ہے. دوبارہ دہرائی ہوتی رہتی ہے تو انسان تکرار کے ساتھ علم تر و تازہ رہتا ہے. انسان کے لیے دلیلیں سوچنے کا موقع ملتا ہے. ہو سکتا ہے ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں ہمارے لیے بات پرانی ہو, لیکن سننے والوں کے لیے یہ بات شاید نئی ہو یا بھول گئی ہو, یا دہانی کا سبب بن جائے یا علم میں اضافے کا سبب بن جائے. یا انداز بیان کے فرق سے ہمیں کافی ساری باتیں کرنے کا موقع مل سکتا ہے. لہذا ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا, فرحان عباس ہاشمی صاحب کو کال متصل نہیں ہو سکی, لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود جو ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور ہمارے ساتھ جو دوستان موجود رہے انہوں نے کمنٹس لکھے, ان کو ہی پڑھ دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. عارفیہ تالپور ہیں, انہوں نے لکھا عارفین تالپور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کی صحت, تندرستی اور سلامتی کے لیے التماس دعا. مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے. مرشد فرحان بخاری صاحب نے لکھا سلام یا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام, مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے اور آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سیما عباس صاحبہ نے لکھ کر بھیجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام یا مولا میرے آغا مولا امام حسین علیہ السلام, میرے مولا میرے آغا میرے
مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو، آپ کی محبت کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے، اپنے لکھنے میں اتنی محبت کی اور مولا تک سلام پہنچایا، یقیناً مولا آپ کے سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ سلام بھائی، وعلیکم السلام۔ سید عباس حسین خان رضوی سیما عباس، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ عباسی سلطانہ فروہ عباسی، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ سید محمد حسین خان رضوی صنوبر فاطمہ، سیدہ خدیجہ حسین، سیدہ علیشہ حسین، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ میر دلاور علی خان رضوی، سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ محروخ، میر مختار علی خان رضوی عرشیہ، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ میر جواد علی خان رضوی سلمہ، میر دلاور علی خان رضوی عرشیہ رضوی وجیہہ حسین فیملی، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ رضا علی رضا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ دوستان کے جو میسیجز اپیئر ہو سکے میں نے وہ پڑھ دیے، باقی کچھ رہ گئے ہیں، مولا آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ بہرحال یہ سفر ہمارا ذکر اہل بیت علیہم السلام کا مودت و بھرا سفر جاری و ساری ہے، اور آپ سب کے لیے بھائی جی پلیز دعا میں یاد رکھیے گا ضرور، حتماً آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، ڈھیر ساری دعائیں ہیں، مولا آپ سب پر رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ دیکھیے دوستان، یہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اور آپ سب کے لیے ہم توسل بھی کرتے ہیں مولا کی بارگاہ کے اندر، اور یہ توسل جاری و ساری رہے گا۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے اور آخری وقت کے اندر ہم ہمیشہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کس طرح کرنا چاہیے؟ اپنے مولا کو یاد کس طرح کرنا چاہیے؟ ان کا نام لے کر، اپنے مولا کو نام لے۔ دیکھیں اس وقت اتفاق سے ٹیلی ویژن پر بھی امام زمان علیہ السلام کا نام ہی دکھایا جا رہا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال مولا ہم سب پر رحمت نازل فرمائے اور یہ رحمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، کیونکہ اس ذکر کے سلسلے سے ہی ہم باقی ہیں۔ مولا کو یاد کیسے کرنا چاہیے؟ ان کا نام لے کر یاد کرنا چاہیے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان سے متعلقہ معجزات کو یاد کرنا چاہیے، مشکل کے اندر ان سے توسل کرنا چاہیے، جب خوش ہوں تب بھی ان کی عنایتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دست قدرت کے سبب سے ہی دشمن ہم پر غالب نہیں ہو رہا، یہ ان کی عنایت ہے اور ان کے سبب سے، ان کی رحمت کے سبب سے ہمارے اوپر، لہذا انہیں یاد کرنا چاہیے، ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، ان کے نام سے توسل کیا جانا چاہیے، ان کے بیان کردہ یا ان سے مروی توسلات کو بیان کرنا چاہیے، ان سے روایت شدہ دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے وصل کرے گا، اور اپنے وقت کے امام سے یاد کریں گے تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ اچھا ہوگا اور ہم سب کے لیے رحمتوں کا سبب واقع ہوگا۔ دنوں میں دن جو ہے مولا سے ان کے متعلق ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے، یہ توسل کا ایک ذریعہ ہے، اور ان کے متعلقہ جو دعائیں ہیں ان کے ظہور کی دعا ہے، اس دعا کو کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے کشائش کا سبب ہے۔ اپنے وقت کے امام کو یاد کر کے تنہائی میں ان سے توسل کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، مشکلات کا حل ہے ان کے پاس، اور انہی کے سبب سے ہم پر رحمت برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لہذا ہمیں یاد کرتے رہنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ایسا یاد کرنا ہے جو ہمارے لیے نعمتوں کا سبب بنے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں جن کے سبب سے ہم پر رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ Say